مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا لقب ہی باب الحوائج ہے، یعنی وہ دروازہ جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی امام کا لقب کیا ہے؟ جہاں لوگوں کی حاجتیں، میرا ایمان ہے، میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں، خلوص سے کہہ رہا ہوں، جب اس امام کے ذکر میں آئے ہیں نا، جو نیک حاجت رکھ کر آئیں گے، خدا امام کے صدقے میں آپ کو عطا کرے گا۔ خدا نے کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے۔ ہمارا ایمان جتنا محکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اثر دعا کا اتنی جلدی ہوگا۔ بات آئی ہے مولا کے عظمت کی، تو مولا کا لقب ہے باب الحوائج، جس دروازے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ مولا کی عظمت کا میں نے پڑھا کہ امام کے روزے پر دعا کی وجہ سے اللہ نے ایک خاتون کے مردہ بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ کیسے واقعہ ہوا کہ بچہ مریض ہوا، اسے نہیں پتا کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جب اس کا کوئی علاج کرنے والا نہ ہو، یہ ہستیاں اللہ نے انہیں طبیب حقیقی بنا کر بھیجا ہے۔ مانگے تو صحیح نا میرے دوستوں بزرگوں، رپورٹیں مانگنے، ایک ایک بلڈ کی بوتل دینی، آدھی آدھی رات لگ جاتی ہے لوگوں کے ہسپتالوں کے چکروں میں، وہاں ہم وقت گزار لیتے ہیں، اتنا وقت مصلے پر نہیں گزار سکتے۔ مانگیں، اللہ نے ان کے صدقے میں وعدہ کیا ہوا ہے، جو ان کا واسطہ دے کر مانگے گا میں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماں نے گھر چھوڑا، بغداد کی رہنے والی تھی، بیٹے کو اس سال میں چھوڑا، چادر کی اور سیدھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر چلی گئی۔ رستے میں رشتہ دار ملے، اماں کڈے ویندی پئی ہیں؟ امام موسیٰ کاظم دے روزے تے ویندی پئیاں پتر واسطے شفا منگن۔ ایسے بھی بدبخت لوگ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اسے کیا لبسی تو کو نیازہ نال تے سلواتا نال۔ میرے دوستو بزرگوں، واقعی نا میں کچھ نہیں ملے گا، کھائیں گے کھایا ہوا ختم ہو جائے گا، لیکن جب پاکوں کے نام پر دیں گے پھر اس کا دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی خدا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر وہ دینے والے کو بھی ثواب، کھلانے والے کو بھی ثواب، کھانے والے کو بھی ثواب، اور پھر اس کا اجر ان ہستیوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ ہستیاں کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ ہماری دربار پر، امام کے مزار پر تجھے کیا ملے گا؟ جو خود 14 سال قیدی تھا، خود کو آزاد نہیں کرا سکا، تیرے بیٹے کو کیا وہ شفا دلوائے گا؟ اس نے کہا یہ اللہ کی رضا کے قیدی تھے، یہ اپنی ذات کے لیے مانگنے نہیں آئے تھے بلکہ لوگوں کو عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تیری باتیں، تیرا یہ زہر اگلنا میرے دل میں آل محمد کی محبت کو کم نہیں کر سکتا۔ آئی امام کے روزے پر دعا کی، جتنی دیر دعائیں کر سکتی تھی، رو کر دعا کر کے واپس چلی آئی۔ جیسے ہی گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر شور شرابہ ہے، تو پریشان ہو گئی کہ کہیں بیٹا واقعہ نہیں ختم، ہر چیز تو نہیں ہو گئی، لیکن کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو کر خوشی سے دوڑا دوڑا پھر رہا ہے۔ وہ جو تکلیفیں تھی ساری ختم ہو گئی، پریشانیاں ساری ختم ہو گئی، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، پورا شہر جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ بندہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، آج خوشی سے جمپ لگاتا پھر رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا ہوا کیا؟ اب اس نے نہیں بتایا میں کہاں سے آ رہی ہوں، بیٹا کہتا ہے اماں تو مولا موسیٰ کاظم کے روزے سے آ رہی ہے نا۔ وہی توجہ کرنا مومنین، تو مولا موسیٰ کاظم کے روزے سے آ رہی ہے نا۔ اس نے کہا بیٹا تجھے کس نے بتایا؟ کہا ملک الموت میری روح نکال کر ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا، یا پیچھے سے ایک فرشتے نے آ کر کہا اس کی روح واپس کر دو، اس کی ماں مولا موسیٰ کاظم کے روزے پر فریاد کر رہی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی زندگی بھی اللہ سے بڑھوا دی ہے اور اس کی تکلیفیں بھی ہم نے ختم کرا دی ہیں۔ واقعی دنیا نے نہیں سمجھا کہ آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اہل سنت کے امام حضرت ابو حنیفہ گلی میں جا رہے ہیں، سامنے سے چھٹے امام آ رہے ہیں جن کی ابھی 2 دن پہلے ہم نے نیاز پکائی، اور آج ان کے بیٹے کی شب شہادت ہے۔ اس نے دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں عصا ہے۔ ابو حنیفہ صاحب شاگرد تھے ہمارے چھٹے امام کے، جملہ کہا مولا بوڑھے ہو گئے، ہاتھ میں عصا لے کر گھوم رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ عصا میرے نانا کی سنت ہے کہ مسافر جب بھی جائے اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سوٹا اور سر پر کوئی کپڑا ہونا چاہیے، تو یہ عام عصا نہیں، میرے نانا مصطفیٰ کا عصا ہے۔ اور جس کے دل میں عشق رسول اللہ ہو نہیں سکتا، فوراً کہا اچھا یہ رسول اللہ کا عصا ہے تو دے، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت ابو حنیفہ آگے بڑھے، امام نے عصا پیچھے کر کے اپنا ہاتھ آگے کر دیا،
وہ حیران ہوئے، فرمایا حیران نہ ہو، یہ لکڑی کا بے جان عصا جسے 2 4 یا 100 200 دفعہ میرے نانا نے اٹھایا، لائق احترام ہے، اس میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے جی، اس میں سرکار دو عالم کی آل ہے نا، آل میں حضور کا خون ہے۔ حدیث قصہ جو ہم نے پڑھی یہی تو فرمایا حضور نے، لحمہم لحمی دمہم دمی، میرا اللہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، جو میری اہل بیت کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میری اہل بیت کا دشمن ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے تو محبت نہیں کر رہے نا، حضور نے حکم دیا تھا تو ہم محبت کر رہے ہیں۔ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کسی اور کی محبت کا حکم دیتے تو ہم اس کا بھی اسی طرح احترام کرتے جس طرح ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہی ماننا ہے جو رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اور سب سے عظمت والی ذات اور بات رسول اللہ کی بات ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے عجائبات میں معجزات مولا موسیٰ کاظم میں پڑھا ایک اور واقعہ کہ کائنات کیسے ان کا احترام کرتی ہے۔ مولا جا رہے مدینے سے باہر نکلے، اور جیسے باہر نکلے اچانک ایک بھیڑیا سامنے سے آ گیا۔ جیسے بھیڑیا سامنے آیا، جو 7 بندے تھے ڈر گئے، لیکن امام نے فرمایا پریشان نہ ہونا، یہ تمہیں کاٹنے کے لیے نہیں آ رہا، یہ مجھ سے سلام کرنے کے لیے اور اپنی مشکل آسان کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ بھیڑیا آیا، امام کے قدموں میں سر رکھا، امام نے دست شفقت رکھا، دعا دی، اپنی زبان میں وہ بولا، امام نے بھی کچھ کہا، چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا نے فرمایا یہ دعا کرانے آیا تھا کہ مولا میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، دعا کریں میری زوجہ تکلیف کے عالم میں ہے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، کون آیا؟ بھیڑیا۔ مولا میں نے دیکھا آپ سامنے سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں کیوں پریشان ہو جاؤں، رسول اللہ کا بیٹا سامنے آ رہا ہے، کیوں نہ میں انہیں دعا کے لیے کہوں۔ شیعہ سنی دوستو یقین کریے، عقیدہ بلند کیجئے گا، ہمارے یہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم پتہ نہیں کس کس کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یقین جانیے گا اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت دی ہے، اگر اس دور میں جانوروں کی دعائیں ان کے طفیل قبول ہو سکتی ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ایمان مضبوط رکھ کر ان کا واسطہ دے کر دعا کرو گے، اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ شخص کہتے مولا بھیڑیا جا کر پھر واپس آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اور آپ نے بھی خوش ہو کر کچھ لفظ کہا تھا۔ اس نے کہا، مولا فرماتے ہیں جاتے وہ کہہ رہا تھا مولا دعا کریں اللہ کو چنگی اولاد دے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ اچھی اولاد دے جو آپ کے محبوں کو نہ کاٹے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، جو آپ کے محبوں کو نہ کاٹے۔ بھائی جانور جانتا ہے کہ محب آل محمد کا احترام کا ثواب ہے، کاٹنے کا ثواب نہیں۔ کہلوائے مومن، کہلوائے مسلمان، اس کی زبان سے دوسرے مومن مسلمان کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اور حضور نے تعریف ہی مسلمان کی یہی کی ہے، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان، ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو تصویر کا دوسرا دکھ، ہاتھ زبان سے محفوظ ہوں گے تو مسلمان ہے، اگر محفوظ نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ قابل غور چیزیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ بس وقت تیزی سے گزر گیا۔ ایک اور امام کا معجزہ جس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت، وصیت اور پیغام موجود ہے، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اسی سے متصل تھوڑا سا امام کی شہادت وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کے نام پر خرچ کریں۔ یہ ہستیاں ایک ایک چیز کے بارے میں ہمارے جانتی ہیں۔ کیسے جانتی ہیں؟ دلیل سے واقعہ سنیے۔ اللہ آپ کو حج اور زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب ہے، پاکیزہ دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ میں بھی خلوص سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ ہم سب کو آئندہ رجب سے پہلے پہلے حج، عمرہ اور زیارات کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس عظیم دعا کی قبولیت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ زیارت پر جائیں گے نا تو ایران کا ایک شہر ہے نیشا پور، جہاں سے فیروزے کی کہانی ہے، فیروزہ جہاں سے نکلتا ہے نا، نیشا پور ہے۔ اسی کے ساتھ ایک متصل ایک مومنہ خاتون کا دربار ہے،
جو چھٹے امام ساتویں امام کے دور میں تھی، اسی کی چھوٹی سی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی قدردان ہیں، جو ان کی نام اور محبت میں کچھ خرچ کرتا ہے، آل محمد اسے کتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ذکر ہونی چاہیے نا، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ ہم آل محمد کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں، خدا اور یہ ہستیاں ہمیں کتنا بڑا صلہ عطا کریں گی۔ تاریخ نے اس کا نام بی بی شتیتا خاتون لکھا نا۔ جو زیارات پہ گئے ہیں، نہیں گئے ہیں تو پوچھئے گا، جو گئے ہیں، میں نے خود 3-4 دفعہ زیارت کی ہے، اور اس مومنہ جو امام کی سند یافتہ مومنہ ہے، اس کے قبر پر زیارت کا مجھے بھی 3-4 دفعہ شرف حاصل ہوا ہے، بی بی شتیتا خاتون۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ مقام کے ایک عام سی مومنہ تھی، لیکن سچی محبت آل محمد نے اسے خاص بنا دیا۔ اور ایک درس اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان ہستیوں کے نام پر دیتے ہوئے کبھی نہ شرمائیں کہ یار میں اتنا تھوڑا کیوں دے رہا ہوں۔ یہ ہستیاں دیگوں کی محتاج نہیں ہیں، یہ دلوں کے خلوص کو دیکھتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اصل میں یہ بھی کچھ برانڈ بن گئے ہیں نا، وہ نیاز، وہ مجلس، وہ سسٹم، وہ جتنا بڑا ہوگا تو شاید قبولیت ہوگی، نہیں ہوگا تو قبولیت کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ہو بڑا، لیکن یہ ہستیاں پسند نہ کریں، وہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹا، یہ ہستیاں پسند کر لیں، وہ بہت بڑا ہے۔ اس چکر سے نکلیں، اس چکر نے ہمارے لیے مجلس عبادت کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ حالانکہ چند بندے اکٹھے ہو جائیں، تھوڑا سا نظر نیاز کا اہتمام کر لیں، کوئی بندہ ایک آیت قرآن ترجمہ کر کے سنا دے، حدیث پڑھ کر سنا دے، ذکر تو ہو گیا نا جی، یہ ذکر ہو گیا، اس کا اجر ہے۔ بی بی شتیتا خاتون کا واقعہ کیا ہے؟ ساتویں امام کی نظر عنایت دیکھیے کہ ہستیاں کتنی نظر عنایت رکھتی ہیں جو ان کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ لوگوں نے کچھ پیسہ اکٹھا کیا، آج ہم زیارات پر جاتے ہیں تو لوگ تعاون کرتے ہیں، میری طرف سے 1000 ہے، 2 ہے، 5 ہے، اپنے سکون سے جائیں تاکہ اس راہ میں ہمیں بھی کوئی ثواب ہو۔ خود غور فرمائیں، جس دور میں خود امام ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہمارا پیسہ بھی لے جائیں، مولا کو سلام بھی کہنا اور کہنا ہمارے کچھ ہدیہ قبول فرما لے۔ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، کتنا پیسے اکٹھا کیا؟ 50,000 سونے کا سکہ اور 70,000 چاندی کے سکے اور 10,000 لباس اکٹھے کیے۔ اتنا بڑا پیسہ، دولت، سب کچھ اکٹھا کر کے کس کے لیے دیا؟ مولا صادق کے لیے، کیونکہ مولا صادق اس وقت زندہ تھے، کہ مولا کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے تحفہ دے کر کہنا کہ مولا خراسان، ایران، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے لیے اتنے بڑے تحفے بھیجے۔ تیاری ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا، جب جانے لگا تو ایک اماں ضعیفہ، تاریخ نے جس کا نام بی بی شتیتا لکھا ہے، اسا کے سارے چلتی، پوتر کدے ویندے پے وے؟ رسول اللہ دے بیٹے دی زیارت واسطے ویندے پے، حج ہی کرے سوں، زواری بھی کرے سوں، روزہ رسول تو بعد رسول اللہ دے فرزند دی بھی زیارت کرے سوں۔ اچھا پوتر، میری اوقات ہستی تو اتنی ہے، یہ 4 روپے خمس دے ہن، چھوٹا جی کپڑے دا ٹکڑا اپنے ہاتھ نال وون کے دے دی پیاں، شاید سچا تے کریم امام قبول چکرے۔ توجہ کیجئے گا، ایک بندہ کہنے لگا، واہ اماں واہ، ای بھلا کوئی دیون آئی؟ وہ جو ہزاروں درہم اٹھا کر کھڑے تھے، 10,000 ریشمی اور قیمتی لباس لے کر کھڑے تھے، انہیں 4 درہم اور چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا حقیر نظر آیا۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، سنا ہے، کسی عالم دین سے تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے اس کپڑے کو سواری کے گلے میں باندھ دیا۔ اب جب مدینے پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ چھٹے امام کی تو شہادت ہو چکی ہے۔ یہ دور تو نہیں کہ ہمارے بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد ہوں، مشکل دور تھا، پتہ نہیں چلنے دیتے تھے لوگ۔ خود سوچیں، جب 7ویں امام 14 سال قید میں رہے ہیں تو سختی کی عالم کیا ہوگا؟ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید جاسوس ہیں، حکومت کی سپاہی ہیں، ایمان چیک کر رہے ہیں۔ مشکل حالات تھے۔ آخر ایک بندے نے کہا آؤ دیکھیں نا، جہاں سچ ذرا وہ چھپ جائے وہاں جھوٹے دعوے دار بھی آ جاتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں، وہ امام ہے۔ آگے گئے، ہیں آل محمد کے گھرانے کے بندے لیکن امام نہیں تھے، یہ بندے سیانے تھے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ جی ہم تو امام کو سب کچھ دیں گے۔ اس نے کہا ہمیں دو۔ کہا نہیں، ہم اسے دیں گے کہ جو خود بتائے گا ہمارے پاس ہے کیا۔ یہ امام بتا سکتا ہے۔ ہم پہلے جب آتے تھے مولا صادق، ہمارے سوال ہوتے تھے نا، مولا فرماتے تھے اپنے سوال اپنے کول رکھو، میں کریم ابن کریم تمہارے جواب پہلے لکھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔
اب بھی ہم یہ سارا خمس، یہ سارے تحفے اسے دیں گے جو ہمارے سوالوں کے جواب خود دے گا۔ انہوں نے کہا بس سدھی دسو بس آپ کو گندا کرنا ہے نا۔ نہیں نہیں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن امام حق نہیں ہو سکتے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ فیصلہ کیا بس واپس چلتے ہیں وطن، جا کر جس کی جو امانتیں ہوں گی ان کو واپس کر دیں گے۔ امام حق سے ملاقات نہیں ہو سکی، شہر سے نکلنا چاہتے تھے، یا کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا آؤ تمہیں امام وقت بلا رہا ہے، اور نام لے کر بلایا۔ تو سمجھ گیا جو بندہ میرا نام جانتا ہے واقعی کسی ہستی نے اسے بھیجا ہے۔ واپس مڑے، امام کے دولت سرا پر پہنچے تو اندر سے امام نے نام لے کر کہا فلاں ابن فلاں 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 آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ سمجھ گئے، دل نے گواہی دی کہ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں۔ جیسے بیٹھے اسی طرح جس طرح مولا صادق بغیر سوال سنے جواب دیتے تھے، مولا موسیٰ کاظم نے بھی ایک تھیلی اٹھا کر دی، لفافہ، کہ بندگان خدا اس میں تمہارے تمام سوالوں کے اور جو نہیں کر سکے ان کے بھی جواب میں نے لکھ دیے ہیں۔ اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، مولا ہم آپ کے لیے ہزاروں درہم دینار لے کر آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ درہم دینار مجھے ان کی ضرورت نہیں، ان کے مالکوں کو واپس کر دینا۔ اب وہ مجھ سے محبت نہیں رکھتے، جو ہم سے محبت نہیں رکھتا ہم اس کا پیسہ بھی قبول نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے امام نہیں، ہم دلوں کے امام ہیں۔ اب مولا نے جملہ کہا جس کے لیے میں نے آپ کو ضامن دی ہے، اور بندگان خدا کچھ رہ تو نہیں گیا۔ مولا آپ کو بتایا اتنے سونے کے سکے، چاندی کے سکے، قیمتی لباس، مولا نے فرمایا ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں جو میں مولا موسیٰ کاظم قبول کر سکوں، ان کو واپس کر دینا۔ ہم تمہاری دولت کے محتاج نہیں، ہم تمہارا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب مولا نے خود فرمایا ایک تاریخ کے مطابق ہماری ایک چاہنے والی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ او مولا وہ تو میرے خیال میں نے وہ اونٹ کے گردن میں کپڑا باندھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا لے کر آؤ، اس پورے سفر مال میں وہی کپڑا اور 4 درہم ہیں جو میں قبول کر سکتا ہوں، جو واقعاً ہماری محبت میں خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس مومن کے پاس کل ترکہ ہی 4 درہم تھا جو اس نے اپنے امام کے نام پر قربان کر دیا ہے، اور یہی کپڑا تھا جو اس نے ہماری خدمت میں بھیجا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب امام نے وہ درہم لے لیے، خوشی سے اپنے پاس رکھ لیے اور کپڑا بچھا کر اسی پر نماز ادا فرمائی۔ یہ آدھی روایت پڑھی جاتی ہے، اس کا اگلا حصہ سنیں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج آپ رجب میں نیاز پر خرچ کرتے ہیں، محرم میں عزاداری پر خرچ کرتے ہیں، جتنا بھی آل محمد کے نام پر محبت میں، عقیدت میں، عشق اہل بیت میں خرچ کرتے ہیں، اس کے اضافے اور ایمان کے لیے ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خلاصتاً پھر ذہن میں رکھیں کہ ایک مومنہ 4 درہم اور ایک کپڑے کا ٹکڑا اپنے امام کے لیے ہدیہ بھیجتی ہے، اور ایک طرف سارا شہر ہے جو سونے چاندی کی انبار لگا کر امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں یہ پیسہ ان کو واپس کر دینا، یہ اس قابل نہیں کہ میں امام قبول کروں، اس پورے مال میں قبول ہوگا تو وہ 4 درہم ہوں گے، کپڑے کا ٹکڑا ہوگا جس میں معیار نہیں بلکہ محبت معیار ہے۔ جی قبول کیا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، اب سنیے گا جملہ کہ ہم جو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ بھی قدردان ہے، اللہ کے یہ نمائندے بھی قدردان ہیں۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اللہ آپ کو رسول اللہ کے روضے کی زیارت کروائے۔ یہ دیکھیں کتنی پاکیزہ دعائیں نکل رہی ہیں، خلوص سے آمین کہیں تاکہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ جو 2 ستون ہے نا، ایک ستون پر یہ حدیث لکھی ہوئی، اب بھی لکھی ہوئی ہے، کسی کو کہیے گا کہ آپ کو وہ تصویر بنا کر بھیجیں گے عربی، میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا دوں گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ان ہستیوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، رسول اللہ ہوں، حضرت جبریل کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے
کہ آپ کہیں تو یہ صحرا سونے کا بن جائے، آپ کہیں تو یہ زمین آسمان ہیرے جواہرات سے بھر جائے۔ اللہ نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں بھیجی ہیں، سرکار نے فرمایا جبریل یہ سب لے کر میرے رب کو واپس کر دو اور کہہ دو تیرا حبیب تیرا شکر ادا کر رہا ہے، میں محمد مصطفیٰ چاہتا ہوں ایک ٹائم کا رزق دے میں کھاؤں، دوسرے ٹائم نہ دے، تاکہ محمد تجھ سے مانگ کر طلب کرے گا۔ جی مجھے اتنا نہیں چاہیے کہ میں تیری یاد سے غافل ہو جاؤں، ایک ٹائم کا دے کھا سکوں اور دوسرے ٹائم دے تجھ سے مانگوں، اسی لیے کہ دنیا سے مانگنا عیب ہے، تجھ رحمان سے مانگنا بندگی کی معراج ہے۔ نہیں مانگا سرکار دو عالم نے اپنی ذات کے لیے، نہیں مانگا صدیقہ کبریٰ نے اپنے لیے، نہیں مانگا امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے، نہیں مانگا کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے زہرا کے لال نے مولا حسین نے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے۔ اور غلط کہتے ہیں لوگ تھوڑی سی بات پر صحیح برباد ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ یہ ہستیاں اپنے چاہنے والوں کو برباد نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ 14 سال قید میں رہے ہمارے 7ویں امام۔ آج ہم مشکلات میں ہو نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ میں کیا کروں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری مشکلیں بڑھ گئی ہیں، میں سجدہ نہیں دے سکتا، میرے مسائل بڑھ گئے، میں تلاوت نہیں کر سکتا۔ زندان کا داروغہ کہتا ہے، اس سے بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، زندان کا داروغہ کہتا ہے کہ میں کان لگا کے میں نے سنا، کہیں بد دعا تو نہیں دے رہے نا، 14 سال سے ہم نے قید میں رکھا ہوا ہے، تکلیف میں رکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ یہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب شکوہ کوئی نہیں تھا زبان پر، مولا موسیٰ کاظم کے رو رو کر ایک جملہ کہہ رہے تھے، میرا اللہ جیسی تنہائی میں چاہتا تھا صرف تو سننے والا ہو، میں تیری بارگاہ میں سنانے والا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ تنہائی دی ہوئی ہے۔ تیری میری محبت میں کوئی خلل ڈالنے والا یہ کون کہہ رہا ہے وطن میں جس کے بہت سارے بیٹے بھی ہیں اور بہت ساری سید زادیاں بیٹیاں بھی گھر میں انتظار کر رہی ہیں ہمارا بابا کب آئے گا؟ لیکن وہ امام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مشکلوں کو مشکل نہ سمجھو، الدنیا سجن للمومن۔ مولا موسیٰ کاظم اور ان کے آباء و اجداد کا فرمان ہے، اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنا کر بھیجا ہے، یہ دار الابتلا ہے، یہاں کچھ صبر کریں گے خدا اس کا آخرت میں بڑا اجر عطا کرے گا۔ شتیتا نے ہمارے لیے 4 درہم بھیجے، ایک کپڑے کا ٹکڑا بھیجا، اب مولا موسیٰ کاظم نے کچھ چیزیں منگوائیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ایک نیکی کرو گے فمن جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں 10 گنا اس کا اجر عطا کروں گا۔ اب اس نے کتنے درہم دیے تھے؟ 4۔ امام نے واپسی اس کے لیے بھیجے 40 درہم۔ سبحان اللہ، کتنے بھیجے؟ 40 درہم۔ کہا وہ اس کا حق تھا جو اس نے ادا کیا، یہ ہماری نظر عنایت ہے، ہم جانتے ہیں وہ غریب ہے، 40 درہم دے رہا ہوں، اس جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اور اسے کہنا اس میں سے 1 درہم روزانہ خرچ کرے گی، تو مولا 40 دن کے بعد تو ختم ہو جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں 16ویں دن وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، 14 درہم خود کھا کر جائے گی، 16 درہم خود کھا کر جائے گی، اور باقی میرا دیا ہوا پیسہ اس کے غسل و کفن پر خرچ ہوگا۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ مومنہ جس کے غسل و کفن کا خرچہ فرزند زہرا دے رہا ہے۔ جی اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑی محبت ہے، ان کے نام پر کھلے دل سے دیا کریں، حساب کتاب نہ رکھا کریں۔ حساب کتاب ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں، جب ہیں سردار جنت، جتنی توفیق ہے، جتنا دل کرتا ہے، جب دل چاہے ان کے نام کی محفل سجا دو، دیکھنا خالق تمہیں دنیا آخرت کی کیسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ امام نے کپڑا منگوایا، اس کو دکھا کر کہا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ مولا ہم نہیں جانتے۔ مولا نے فرمایا یہ کفن ہے جو ہم نے اپنی کنیز شتیتا کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ کفن بھی ہماری دادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے باغ کا خاص اسی سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میری بہنوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کفن تیار کیا ہے۔ تو کتنی عظمت بابرکت والا وہ کپڑا ہوگا جسے چھٹے امام کی بیٹیاں اور 7ویں امام کی بہنوں نے خالص مخلص سید زادیوں نے رسول زادیوں نے تیار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے درہم کا اجر؟ 4 درہم کا اجر، ایک کپڑے کا اجر۔
کہ مولا نے 40 واپس کیے، پورے کفن کا کپڑا بھی دیا، اور فرمایا اسے کہنا پریشان نہ ہو، تیرا جنازہ کوئی اور نہیں، میں مدینے سے آ کر مولا موسیٰ کاظم پڑھاؤں گا۔ ان ہستیوں سے محبت کریں، ان سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔